جہیز بھی لائیں اور ماں باپ بھی چھوڑیں، مارے بھی کھائیں اور تانے بھی سنیں، سسرال کی خدمت بھی کریں، شوہر کی بدتمیزی بھی برداشت کریں۔ کیا یہ سب سہنے آتی ہیں کسی کی شہزادی بیٹیاں؟ بس یہیں تک ہے دولت، شہرت، نام، رتبہ، محبت، نفرت، دوستیاں، رشتے اپنے اور پرائے۔ اس کے بعد صرف آپ ہوں گے اور آپ کا اعمال۔ ایک بات یاد رکھنا، جو رشتہ دار تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن اپنے نہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ تو سہ لیتی ہے، پر افسوس مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہی ہاتھ کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر بھی آئیں گے۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی غم ظرف مرد کی محتاج نہ ہوں، اور کسی اچھے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کے نظر نہ ہوں۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اور نہ اس کو معاشرہ معاف کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کا نصیب۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ صرف گناہ کی ہوتی ہے، پر آج انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دوسرا گناہ گار لگنے لگے اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی، حق نہ ادا ہو اس پر توبہ، ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ صلاح نہ دیں کم از کم تسلیم ہی کر لیں اس پر بھی توبہ۔ سب سے زیادہ ذہنی بربادی کے ذمہ دار اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کو کیا چاہیے، کون سی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ کیوں اکیلے رہنے لگے ہیں، کون سی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے، کیوں ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ نصیحت سب کریں گے لیکن سمجھے گا کوئی نہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہمارے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کتنی تکلیفیں ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھوں تو اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے سوچنا نہ پڑے، آمین۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں، اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کی نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے تو ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہوا بھلا؟ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہترین ہوگا، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور تم بے چینی سے نکل آؤ گے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کی ہر حکم کی تابعداری کرے۔ شوہر کو ناراض کرنا بہت برا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہے، شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے، مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ سنو، یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے جو خود محتاج ہیں؟ اللہ پاک نے پہلے بھی تمہاری حاجات پوری کی اور اب بھی وہی کرنے والا ہے، بس اسی سے امید رکھو۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ تم سے بھی زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔
تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو معبود مانتے ہو اور اس کی عبادت کرو گے۔ اقرار نامہ بھول گئے؟ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ تمہیں کیسے نماز کی توفیق دے جب کہ وہ پہلے ہی توفیق دے چکا ہے۔ یعنی تم اذان سنتے ہو، جا کر وضو کر سکتے ہو، اور کیا توفیق دے تمہیں؟ اب آسمان سے فرشتے تو آنے سے رہے کہ تمہیں اٹھا کر زبردستی جہاں نماز پڑھ لے جائے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو بھی آپشنز کی کمی نہیں، پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں۔ بہت بدقسمت ہیں وہ والدین جن کی اولاد کی تربیت میں اللہ کہیں بھی نہیں ہوتا، صرف اچھی دنیاوی تعلیم، بیہودہ لباس، اینڈرائڈ فون جس کو کبھی چیک اور بیلنس نہیں رکھا، جن کو نماز کے لیے بھی نہ کہنا کہ خود ہی نماز پڑھ لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، کہیں چڑھ ہی نہ جائیں ہمیں بار بار کہنے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑے خسارے میں ہیں ایسے والدین، اور ان کی اولاد تیار رہے۔ ایسے والدین جن کی اولاد روز محشر ان کا گریبان صبر کیا ہے جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل سے بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ زندگی ایک ٹرین کی سفر کی طرح ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں، پر سب اپنی منزلوں پر اتر جاتے ہیں اور آخر میں بس آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اس زندگی کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت جانیے۔ کسی ایک غلط فیصلے، غلط شخص یا غلط ٹرن کی وجہ سے زندگی خراب کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر انسان کی بے پناہ محبت ڈالتا ہے اور پھر اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے بندے کا امتحان اس کا صبر دیکھنا ہے، اور جب انسان بے قرار یہ سب تو عارضی محبتیں ہیں، تجھے قرار صرف میرا ذکر دے گا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے تو سوچیں تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد سکون ہے، تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد پڑھا کوئی ہر درد کی شفا ہے، اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ اللہ کو اپنا حال سنایا کریں، بگڑے حالات سنور جائیں گے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھے نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے، ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرے اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ پتہ ہے جب مرد کا نکاح من پسند لڑکی سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر وہی مرد جب من پسند لڑکی کو حاصل کسی لڑکی کو محبت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بعض لوگ ہماری ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری تو نہیں۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور ایک حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمول ہرگز نہ سمجھے، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ وہ دو جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔
اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت اور بہتری کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارے مقدر میں لکھا ہو۔ تو دعائیں مانگتے رہو، اس سے بار بار مانگو اور اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور کھالیاں کھانا شامل نہیں۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اس کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے پھر سے تھام لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا پیارا رب، اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے اور آپ کے غصے کو برا نہیں مان رہا، تو یقین مانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کے لیے، بس دل چاہتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ اچھا وقت ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو کبھی کسی دوسرے کا برا نہیں سوچتے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دیں تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے مگر تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی کسی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی۔ یہ وقت بھلے ہی تمہارے لیے مشکل اللہ کے کن میں رکھا ہے، اور دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہیں کرنا، اس میں صرف اذیت ملتی ہے، اور مرد صرف ایک ہی بار محبت کرتا ہے۔ بننا ہو تو مرد کی زندگی کی پہلی عورت بننا، دوسری عورت سے وہ کبھی محبت نہیں کرتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ صبر مشکل ہے، لیکن جب اللہ اس من پسند چیز سے نواز دے گا وہ خوشی کتنی پیاری ہوگی، کبھی سوچا ہے؟ بھولو مت، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تمہاری کہانی بھی خوبصورتی سے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بیویوں سے عشق تو انہی کو ہوتا ہے جنہوں نے جگہ جگہ منہ نہ مارا ہو، اور جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو، اسے تو بیوی گھر کی مرغی دال برابر ہی لگتی ہے۔ عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک عورت کمپرومائز ہی کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں کرنا آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ حقیقت کہ یہ دنیا جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ جب فوتگی ہو جائے تو قبر کی کھدائی کے لیے محلے کے غریب لوگ نکل آتے ہیں۔ جب شادی ہو تو مالدار لوگوں کے لیے خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ معاشرہ خود بڑا منافق ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مشغول رہنا، اپنے والدین کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ ایک وقت آتا ہے جب لوگوں کی باتیں اور ٹھوکریں ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دیتے، اور جواب دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب اللہ خود دیتا ہے، اور جب وہ عرش سے آتے ہیں پھر کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ پھر ڈرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ رحیم تو ہے مگر اسے ڈرانا بھی خوب آتا ہے۔ وہ القہار بھی ہے، اور یاد رکھو تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کی دولت اس کی عورتوں کی دعا میں رکھی ہے۔ جو مرد اپنی عورتوں کو خوش رکھتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، تو اللہ اسے دولت، شہرت
اور عزت کے خزانے عطا کرتا ہے۔ اسلام پسند کی شادی سے منع نہیں کرتا، بلکہ پسند کی شادی میں ہر وہ حد پار کرنے سے منع کرتا ہے جو گناہ ہے۔ بس جو پسند ہے اس سے نکاح کرو اور اپنا رشتہ حلال کرو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد مل جاتا ہے۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ ہر انسان کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اسے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور پیار دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا ہوگی۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے دل کے آنگن میں تمہارے کہکہوں کی آواز کم نہ ہونے دے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم ان کی باتوں سے خود کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں۔ رویوں سے اداس ہو تو سنو، وہ رب ان لوگوں کے تلخ الفاظ سن رہا ہے۔ وہ جانتا ہے ان سازشوں کو جو یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے یہ لوگ تمہیں تنہا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، مگر یقین رکھو وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ بچا لے گا تمہیں اور ان کی چالیں ان پر الٹا دے گا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کسی برگ پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو خوش رکھے، یہ تو خون کے رشتے ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور پیار دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا ہوگی۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بدلے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو بھی صبر۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دل دکھنے کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے مگر تم مسکرا کر سہ گئے تھے، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی کسی تلخ یاد نے تمہارے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی۔ یہ وقت بھلے ہی تمہارے لیے مشکل ہو مگر اس کا حل اللہ کے کن میں رکھا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے پر بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ اچھا وقت ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ بیوی وہ واحد چیز ہے جسے آپ اگر پیار اور عزت سے نوازیں گے تو وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو بھلے ہی ساتھ نہ دے لیکن آپ کی بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے، اور حالات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جن سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ خود پر بہت زیادہ غم طاری نہ کرو، ہوگا وہی جو حکم ربی ہے۔ تمہارے کچھ بھی چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ پریشان ہو، دکھ ہے، رب سے دعا کرو، اس پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو کر چلتے جاؤ جہاں وہ رب کی ذات آپ کو لے کر جا رہی ہے۔ یاد رکھنا جو فیصلہ رب العزت ہمارے بارے میں کرتے ہیں نا وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ کن کہہ دیا جائے گا تمہاری دعاؤں پر، بس صبر رکھو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ گھر میں بیوی خوش ہو تو شوہر پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش باش نظر آ رہا ہو تو بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے کہ آخر اس بندے کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔
ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ پتہ ہے سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی ہنستے ہیں۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنی شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جانتے ہو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ روح جب بے قرار ہوتی ہے تو اللہ کی محبت اس کا ذکر مانگتی ہے۔ روح بھی بس کچھ وقت تک اللہ سے دوری برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ آپ کی روح دراصل آپ کو بتاتی ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی شخص سے اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب یہ امید دم توڑ دے تو ہم لڑنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ طے شدہ کیا ہے؟ تقدیر۔ اور تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ ہماری دعا معجزے کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی کہانی میں کسی اتفاق، کسی واقعے سے پریشان ہو جائیں تو پھر دعا کریں، بہت دعا کریں۔ ایمان کا لیول ایک سا نہیں رہتا، کبھی ہر لمحے میں اس سے باتیں کرتی ہوں اور کبھی دنیا میں الجھ جاتی ہوں۔ انسان ہونا، ہر انسان ایسے ہی مراحل سے گزرتا ہے، کوئی بہت آگے ہوتا ہے، کوئی درمیان میں تو کوئی شروع کے مدارج میں۔ بس نسبتیں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر بھاگ نہ سکے تو چل لیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر راستہ نہ بدلیں۔ کسی کو امید لگا کر اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اسے چھوڑ دینا مجبوری کا نام دے کے۔ اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آ جاتے ہیں اور خود کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جب عورت نے مرد سے محبت کا معیار صرف دولت رکھ لیا، تب سے مرد نے دل کی اوپر جیب سجا لی اور دل ڈھانپ لیا، اور جب مرد نے محبت کا معیار صرف زیری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اوڑھ لیں۔ یوں دونوں پریکٹیکل ہو گئے اور سب ہنسی خوشی برباد ہونے لگے۔ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی رازق۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سوا انہیں اس بات کی اجازت کیوں دیں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بڑھ دیں، آپ کو آپ کی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اسی کو سننا ہے اور اسی کا حکم ماننا ہے۔ جنتی ہے وہ عورت جو اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اسے راضی اور خوش رکھے۔ مرد کو اگر واقعی عشق ہو تو وہ عورت کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ اپنی من پسند عورت کو دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، اور جو چھوڑ دے وہ مرد نہ تو عشق کرتا ہے، نہ وہ مرد کہلائے گا۔ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، دل راضی نہ بھی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرو۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگ لیا کرے۔ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے امید ایسے نکالے گا تم حیران ہو کر رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانوں سے خطا تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا، اور ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر کچھ خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ برائے مہربانی کسی کی زندگی برباد مت کریں، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے ضمیر کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے وہ تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ ہر اذیت کا ایک معینی مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ بیٹیاں جب سسرال میں خوش ہوں تو وہ خود ہی میکے جانا کم کر دیتی ہیں۔ شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرال میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ تمہارے رزق میں دوسرے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو
پاک کر رہا ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ صبر کا میرا امتحان ابھی جاری ہے، وقت وہ بھی آئے گا جب میرا خدا خود کہے گا چل اب تیری باری ہے۔ اے اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والوں کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ سے لڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جس سے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، آپ کو بے چین نہیں کرتا، وہ آپ کو اداس نہیں ہونے دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، غائب نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ خوش نصیب عورت وہ ہے اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے اور آپ کے غصے کو برا نہیں مان رہا، تو یقین مانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ جب بھی کسی کو چن لیا جاتا ہے تو نہ تو چہرہ معنی رکھتے ہیں، نہ ہی ماضی پوچھا جاتا ہے، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہیں کرنا، اس میں صرف اذیت ملتی ہے، اور مرد صرف ایک ہی بار محبت کرتا ہے۔ بننا ہو تو مرد کی زندگی کی پہلی عورت بننا، دوسری عورت سے وہ کبھی محبت نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ صبر مشکل ہے، لیکن جب اللہ اس من پسند چیز سے نواز دے گا وہ خوشی کتنی پیاری ہوگی، کبھی سوچا ہے؟ بھولو مت، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تمہاری کہانی بھی خوبصورتی سے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو اچھا یا برا نہیں بناتا، بلکہ اس کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ روز نیا موقع دیتا ہے، روز توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کون میرا ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے، تو سوچیں تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد سکون ہے، تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد پڑھا کریں، کیوں ملے نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ تہجد ہر درد کی شفا ہے۔ رات کے آخری پہر اللہ کو اپنا حال سنایا کریں، بگڑے حالات سنور جائیں گے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتی کیفیت بیان کرنے کے لیے، بس دل چاہتا ہے کوئی سمجھ لے، کوئی سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ اداسیوں کا سبب لکھنا تو یہ بھی لکھنا کہ لوگوں کو لوگوں کی جگہ اور رب کو رب کے مقام پہ رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اٹھا کے رب کی جگہ بٹھائیں گے تو خسارے اٹھائیں گے۔ اللہ انسان کو وہاں پہ چھوڑتا ہے جب اللہ کو چھوڑ کر امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ رشتے، کام، پیسہ، جو بھی ہو، امید کا محور صرف اور صرف اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں کرنا آتا، انہیں کسی سے کچھ چھینا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذباتوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر
جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کوئی مرے گا تو نہیں میرے بن، 2-4 لوگ روئیں گے 2-4 دن۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مرد کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ کچھ سسرال بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، جہاں بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے، جہاں بہو کی ہر بات اور ہر فیصلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ٹوٹ کر جانا، پھر اسے ہار جانا اور پھر خاموش ہو جانا۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات، اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ صرف اپنی بیٹی نہیں تھکتی کام کر کے، دوسرے کی بیٹی بھی اتنی ہی تھکتی ہے، مگر بات ہے صرف احساس کی۔ بیٹی ہو بیمار تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بہو ہو بیمار تو روز کا یہ ڈرامہ ہے۔ مسئلہ ہو بیٹی کا تو فوراً کرو حل، یہی مسئلہ ہو بہو کا تو دیکھتے ہیں کل۔ بیٹی دیر تک سوئے تو بچی رات بھر جاگی ہے، بہو سو جائے تو روز کہیں کہ یہ عادی ہے۔ بیٹی کے یہاں بیٹی ہو تو گڑیا رانی، بہو کے یہاں ہو جائے تو نسل بھی تو بڑھانی ہے۔ ایک بار اس فتور اور نگلوسے کو مٹا کر دیکھو، بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے، بنا کر تو دیکھو۔ جس گھر کے بڑے اپنے درست کردار ادا نہ کریں وہ گھر بکھر جایا کرتے ہیں۔ بڑے ہی جب گھریلو قسم کی سیاست میں پڑ جائیں تو بچوں کے ذہن میں بھی تخریبی ہو جاتے ہیں۔ بڑا مایوس کر دیتے ہیں کچھ اداکار لوگ، مان توڑ کر بھی خود کو اعلیٰ ظرف سمجھتے ہیں۔ سب خفا ہیں میرے لہجے سے، میری حالت سے واقف کوئی نہیں۔ اے میرے صبر تیری عمر دراز ہو۔ بیوی کا چہرہ دیکھ کر بیوی کی تعریف کر دینے میں کیا جاتا ہے؟ بدلے میں اچھا کھانا اور بہت سا پیار مل جاتا ہے۔ بلا وجہ کی آکڑ میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، اور جب آکڑ ختم ہو جاتی ہے تو جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا ہی رہتے ہیں۔ ماں کو ہمیشہ ہماری فکر ہی لگی رہتی ہے، اسے لگتا ہے ہم اپنا خیال رکھ ہی نہیں سکتے۔ سب فون کر کے حال پوچھتے ہیں، پر جب ماں فون کرتی ہے تو پوچھتی ہے کھانا کھا لیا؟ سچ کہا ہے کسی نے، بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں ہمیشہ فکر میں ہی لگی رہتی ہے۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ شوہر کے علاوہ ہر دوسرا مرد گناہ کا ساتھی ہے، مہنگی گاڑی رکھتا ہو، خوبصورت ہو، پرواہ کرتا ہو، پر زندگی کا ہم سفر نہیں تو یہ جائز رشتہ نہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، جو جواب وقت دیتا ہے نا وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق اور پیار والا نام لے کر کہلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کو من پسند جگہ لے کر جائے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کریں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت اور بہتری کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیاں انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارے مقدمے میں لکھ دیا ہو، تو دعائیں مانگتے رہو، اس سے بار بار مانگو اور اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ بڑی بڑی گولیاں بھی اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔
کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ہم برے لوگ نہ جانیں کہاں سے آ ٹپکے ان نیک روحوں کی دنیا میں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ آخر میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ہماری روح میں خوبصورتی کو دیکھا، لیکن جو زہری شکل سے متاثر ہوتے ہیں وہ بے در پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھوکر پہ خیال یہ آیا، چل کوئی نہیں، دل بڑھا کر ہمت نہیں ہارتے، اور ایسے ہی میں پھر پتھر دل بن گئی۔ کسی سے پوچھا گیا کہ فجر کے وقت کی ہوا کیوں صاف ستھری اور خوشگوار ہوا کرتی ہے؟ جواب آیا، کیونکہ اس میں منافقین کی سانسوں کی آمیزش نہیں ہوتی۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ پریشانی یہ نہیں کہ دن برے چل رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دن بھی جوانی کے ہیں۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے زمانے کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کریں، کیونکہ وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایسے دھاگے نے جلا دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو رو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ مجھ کو اڑتا ہوا دیکھ کر پریشان تو لگا، وہ تو ٹوٹے ہوئے پر دیکھنے آیا تھا میرے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو پہلے کبھی جیسا تعلق نہیں رہتا۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھیں جناب، ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ مرد جب زمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچ کر ذلت برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کے لیے زندگی جیتا ہے۔ دشمن ہمیشہ اپنوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کچھ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سفر حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس اللہ سے امید طلیل، اللہ کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، صرف اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پھر ناممکن بھی ممکن ہے۔ ابھی کی یہ دیر تمہارے وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن کے پاس متبادل موجود ہو ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں، چاہے تو پھر مر جائیں، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ احساس، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو، میں نے اس کو خود بول کر بتایا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس لہجے اور رویے سے، اور اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو اسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اچھی عادات کی ملکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو وہ اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اپنے لیے انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنے خود لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے پر مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتہ بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کے سکون ہوتے ہیں، پھر اس انسان کو کسی کی ضرورت اور کمی محسوس نہیں ہوتی، تب وہ صرف اور صرف تنہائی میں جینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی اس تنہائی میں تلاشتا ہے۔
دنیا میں بہت غم اور مشکلات میں، لیکن میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر کوئی اللہ غم آپ کو دیتا ہے نا، یا کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کے بدلے بہت کچھ دیتا بھی تو ہے۔ یہ انسان کی غلطی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا، تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، چاہے آپ معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، وہ پھر کہاں کوئی جواب دیتے ہیں۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوگے۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو مارنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے تھے۔ مرنا سولوشن نہیں ہے، اس چیز سے لڑنا ضروری ہے جو تمہیں اندر سے مار رہی ہے، اور اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ مرد کی فطرت ایسی ہے کہ اسے پوری عورت میسر ہو تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اگر تھوڑی میسر ہو تو اسے پانے کے لیے حدیں پار کر دیتا ہے۔ توجہ نہ دو تو پل پل مرتا ہے، توجہ دو تو پل پل مار دیتا ہے۔ مرد کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عورت حاصل کرنی ہے یا لا حاصل رکھنی ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ 2 بار بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہی ہے جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ بعض محبت کرنے والے بہت زیادہ سکی مزاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس پر اپنا قبضہ چاہتا ہے، وہ اس کو کسی لیول پر شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ تنہائی میں مر جانا مگر کسی کو اپنا آپ مت دینا، اگر دے دیا تو وہی لوگ تمہیں بھوکے کتے کی طرح زندہ نوچ کھائیں گے۔ پہلے تمہیں امیدیں خواب دکھائیں گے، پھر تمہیں خوب ذلیل کریں گے اور دور کھڑے ہو کر تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو روک لو، ورنہ تمہیں زندہ لاش بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن بس آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی آپ ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ تیری خیریت کا ہی ذکر رہتا ہے دعاؤں میں، مسئلہ صرف محبت کا نہیں فکر کا بھی ہے۔ اور پھر اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں برے بنا دیے جاؤ گے یا کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رات گئی تو بات گئی، یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پہ لگی بات بلانے میں۔ زندگی میں ایک مقام انسان پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے حقوق، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ جس سے دنیا آپ لوگ کو دکھتی ہے نا، ویسے ہے نہیں۔ سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں طرح طرح کے، اس ماسک کے پیچھے ہر ایک کا اپنا ایک موٹیو ہے، اس موٹیو کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی سے مزید تذلیل سے بچا سکتی ہیں۔ پوچھا ہم نے کسی اور کا ہونے لگے ہو؟ وہ مسکرا کر بولے، پہلے ہم آپ کے تھے کیا؟ دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کبھی بھی کسی کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے، مگر وقت اور تجربہ یہ ضرور اندازہ کرنا سکھا دیتے ہیں کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے، اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق
بنایا ہے۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ پاک کے پاس جاتے ہو تو جب اسے پکارتے ہو تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں، وہ تمہاری پکار 7ویں آسمان تک سنتا ہے۔ مرد کبھی بھی اپنی من پسند عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، اور اگر تمہیں کوئی چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے پیچھے اپنے قیمتی احساسات کو ضائع مت کرو۔ اگر وہ واقعی میں مرد ہوتا تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مرد تو اپنے من پسند عورت کے پاس سے گزرنے والی ہوا کو بھی برداشت نہیں کرتا، تو من پسند عورت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عجیب دنیا ہے یار، جس کے لیے مخلص رہو وہی منافق نکل آتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا؟ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے، اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ وہ اس عورت کو ہار چکا ہوتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 ہفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فقہ کاشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے، اگر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں تو دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ عورت کی اصل مہارت یہ نہیں کہ وہ کھانا اچھا پکائے، بلکہ عورت کی اصل مہارت یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو مضبوط ایمان والا بنائے، ان کو دین کا مجاہد بنائے اور آنے والی فتنوں سے آگاہ کرے۔ ایک عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش اچھی ماں نے کی۔ منہ پر میٹھا بولنے والے اور پیٹھ پیچھے برا سوچنے والوں سے اتنی دوری رکھیے جتنی دوری زمین کی ہے آسمان سے، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی خاص کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن آپ کی پیٹھ میں خنجر گھوم دے گا۔ پتہ ہی محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، آپ صرف کسی کی فرصت کے اوقات میں دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ دل بہل گیا تو آپ کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کی بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی ہے، آپ کو نخرے دکھاتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کیوں کرتی ہے؟ وہ آپ سے صرف آپ کی توجہ، آپ کا پیار اور آپ کا وقت چاہ رہی ہوتی ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر سے روٹھنا یہ اس کا حق ہے، شوہر کو اپنی بیوی کو راضی کرنا اور منانا یہ اس کا فرض ہے۔ گھر میں بیوی خوش ہو تو شوہر پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر خوش باش نظر آ رہا ہو تو بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے کہ آخر اس بندے کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ مجھے ایک ہی رنگ پسند ہے جو مجھے دیکھ کر لوگوں کا اڑ جاتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ کرتے ہو نا تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دیگا۔ اس مہنگائی کے دور اور بے روزگاری میں اگر آپ کے روزمرہ کی ضروریات کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں تو پھر الحمدللہ کہیں۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے آگے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، جب کوئی کیل کی طرح مسلسل چبھنے لگے تو ہتھوڑا بنو اور بس ٹھوک دو۔ کب تک روز درد سہتے رہو گے؟ اللہ کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ وہ گھر بد نصیب ہے جہاں صبح کے وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ گھر۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے تو بیٹیاں گھروں میں مسلے بجھاتی ہیں، مرد مسجدوں کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں، کتنی رحمتیں برستی ہوں گی اس گھر پر۔ میں اور آپ تصور کریں کہ ہمارے گھر کن گھروں میں ہیں، صبح کے وقت قرآن کا چراغ ہوتا ہے یا اس وقت ہم سب سوئے ہوتے ہیں، شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں آدھے سے زیادہ دکھ صرف اس لیے برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ ماں باپ پریشان نہ ہوں، وہ مایوس نہ ہوں۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا ان نعمتوں سے محبت اتنی خوفناک چیز ہوتی ہے جب تم ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی
دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والے نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ نہ آپ کے مالک ہوتے ہیں اور نہ آپ کے رازق۔ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا سوائے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں اور آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کے اپنے ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو۔ کیوں نہ قدر اور نہ شکر لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ہیرا بھی ان کو کانچ نظر آتا ہے۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے صرف اور صرف تکلیف ہی ملے۔ من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ بیوی اپنے شوہر کا تھپڑ تک برداشت کر لیتی ہے مگر شوہر اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کرتا۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا شوہر ملے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکراہٹ لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کریں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ راہیں جدا ہونے سے آنے سے مقدر جدا نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کا ہر حکم کی تابع داری کرے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بڑا حق بنایا ہے۔ تم اس درد کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہو جس میں تم بولنا چاہتے ہو، چیخنا چاہتے ہو، شور مچانا چاہتے ہو، اتنی شدت سے اپنا درد بیان کرنا چاہتے ہو کہ برسوں سے پہلے لوگ بھی تمہاری آواز سننے لگ جائیں مگر تم بول نہ پاؤ، تمہارا درد آواز نہیں بن کر تمہاری پلکوں کو بھگو جائے اور تم پھر مسکرا کر رہ جاؤ۔ اس اذیت سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شادی شدہ زندگی کا وہ بجلی ہے جس میں لوڈ ہمیشہ زیادہ پڑتا ہے اور کسی لمحے کسی حالت میں اس کے فیوز اڑ جانے کے امکانات بھی ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنی دل کی کیفیت کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نیک بیوی آپ کی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے جو اس پرہیزگار بندے کو دی جاتی ہے۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائیں وہاں ہوتی ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ محبت محرم نامحرم نہیں ہوتی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو بھلا کر کسی اور کا سوچتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ محبت گناہ ہے تو دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک قرآن پاک میں کبھی یہ نہ کہتے جس سے تمہیں محبت اس سے نکاح کر لو۔ دو محبت کرنے والوں کے بیچ نکاح سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ تو محبت بہت پاک ہے۔ یہ محبت ہی گناہ گار جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو نمازی بنا دیتی ہے، سکھاتی ہے۔ اور اگر محبت اللہ سے ہو تو دنیا کی ہر محبت مل جاتی ہے۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا کرو، دیکھو رشتے اپنے آپ کم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات غلط انسان کی وجہ سے سب سے نفرت ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو خوش رکھے، یہ تو خون کے رشتے ہیں۔ مرد کی طبیعت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی سے خوش اور پرسکون ہو۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوسروں کے گناہ اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ مقدر اتنی دفعہ بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی احساس ہوا کہ اللہ نے آپ کو ڈوبتے ڈوبتے بچا لیا ہے؟ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔
جو بھی ساس اپنی بہو کی حلق تلفی کرتی ہے یا بہو کا حق اپنی شادی شدہ اور کنواری بیٹیوں کو دیتی ہے اور بہو بے بس ہو، نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہو، نہ شوہر اس کا ساتھ دیتا ہو، تو ایسے لوگ یاد رکھیں قیامت کے روز ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹے یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی کے ساتھ۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی سے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں رہن سہن، شکل و صورت، بینک بیلنس سب دیکھا جاتا ہے۔ اگر تم دوسرے شخص کی شرطیں پوری نہ کر سکے تو تمہاری محبت، تمہارا خلوص تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میں نے کہا بابا جانی اگر میں زندگی کے جب ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میرا بچہ، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک ہی لفظ اسے مار بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک جھٹکا لگتا اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے، اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہیں۔ تمہاری تقدیروں کے محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا۔ دور کیوں بھاگتے ہو؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، سب کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ آزمائشیں بھیس بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے یا پاس ہونے کی کوشش کرو گے؟ دیکھو دکھی مت ہو، بد قسمت تم نہیں، بد قسمت وہ ہے جس نے تم جیسے چاہنے والے کو کھو دیا۔ فکر تمہیں نہیں، اسے کرنی چاہیے جس نے رشتوں میں بے وفائی کی۔ تم تو آخری دم تک وفادار رہے ہو، تم نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ ٹوٹے دل والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہیں تو سکون میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل توڑنے والوں میں نہیں، اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھا ہے۔ پھر جب تم اس سے آگے گڑ گڑاؤ گے تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ تمہارا برہم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف اور صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے کنٹرول اور حفاظت میں دے دیتی ہے۔ محبت کو سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ ماں وہ ہوتی ہے جو گھر میں آ کر کھانا کم ہو تو بچوں سے کہتی ہے کہ آپ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھوں میں جو لذت ہوتی ہے وہ شاید دنیا کسی کھانے میں نہیں۔ بچہ جب بھی روتا ہے ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب بھی زندگی میں اپنا خواب پورا کرتا ہے تو ماں کو یاد کرتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کراتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، نظامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دلوں میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ عورت اتنی جلدی آپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار کوشش کرتی ہے آپ سے اپنا تعلق درست کرنے کی، لیکن جب آپ ہی اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ پھر خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ عورت کو ایک حد تک ہی آزمانا چاہیے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھتی جاتی ہیں۔ قدرے حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی دیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں، ہر چیز کو پا لینا شرط نہیں ہے۔ اللہ آپ کی زندگی سے ہر اس شخص کو دور لے جاتے ہیں جو آپ کے لیے خیر کا مرہم نہ ہو۔ بس اس رب کے ہونے پر یقین رکھیں۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزین وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو رم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بھائی باپ جیسا سایہ ہوتا ہے، بہنوں کا
محافظ ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے محافظ کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے، عشق کے دھندے میں وہ بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ سے محبوبہ سے ہی ہوتی ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ غصے میں ہو، بلکہ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ کتنی نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، چوڑی ٹوٹ جائے تو رو رو کر گھر پر سر اٹھا لیتی ہیں، دل ٹوٹ جائے تو سامنے ماں بیٹی کو پتہ نہیں چلنے دیتی، ذرا سا ہاتھ کیا کٹ جائے سارا گھر خدمت کو کھڑا کر لیتی ہیں، روح دکھوں سے چھلنی ہو جائے تو اف تک نہیں کرتی، اپنی پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید تک نہیں مناتی، اور ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چپ چاپ ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ ہاں یہ نازک لڑکیاں، ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں، انہیں اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ محبت میں محبوب کے ساتھ مخلصی کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب دستیاب نہ ہو تو آپ کسی اور کو دستیاب نہ ہوں۔ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ بیوی وہ ہی چیز ہے جسے اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو بھلے ہی ساتھ نہ دیں لیکن آپ کی بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہیں، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے، ماں گھر کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے بغیر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جب عورت نکاح نامے پر دستخط کرتی ہے تو اس کاغذ پر اپنی پوری زندگی شوہر کے نام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ سب لڑکیوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، اب پھر جب وہ ہنستا ہے مجھے میری دنیا مکمل لگتی ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔